أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو ادائیگی زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جن کے وہ مالک ہو، بلا شبہ وہ ان میں اپنی شرم کی جگہوں کو استعمال کرنے پر ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. سو جس نے اس کے علاوہ کچھ تلاش کیا تو وہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میراث پانے والے ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان آیات میں اہل ایمان کی کامیابی کا اعلان فرمایا ہے اور اہل ایمان کی وہ صفات بیان فرمائی ہیں جن کا اہل ایمان کو کامیاب بنانے میں زیادہ دخل ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق اہل ایمان کامیاب ہو گئے. اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کامیابی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ مالدار کامیاب ہیں اور کوئی گمان کرتا ہے کہ بہت بڑی جائیداد والا کامیاب ہے. کسی کے نزدیک وزیر کامیاب ہے، کسی کے نزدیک سفیر. کوئی جمال کو کامیابی کا سبب سمجھتا ہے اور کسی کا فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی ہنر اور کمال میں ماہر ہو وہ کامیاب ہے. اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ اہل ایمان کامیاب ہیں، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. وہاں اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے. وہاں کی کامیابی کے بارے میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سو وہ کامیاب ہو گیا. اس کے بعد اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے. ان میں پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کا اصل معنی قلب کا جھکاؤ. جب مومن بندے نماز پڑھیں تو ان کا پورا دھیان ظاہراً و باطناً نماز کی طرف رہنا چاہیے. نماز پڑھنے والے نماز سے غافل نہ ہو اور یہ ذہن میں رہے کہ میری نماز قبولیت کے لائق ہو جائے. غفلت کی نماز خشوع کی نماز نہیں ہے، جس میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا. رکوع سجدہ تو چل میں آیا کے طریقے پر جلدی جلدی کر لیا، سجدے میں مرغ کی طرح ٹونگے مار لی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لی، بار بار کپڑوں کو سنبھالا، مٹی سے بچایا اور داڑھی کو کھجایا. یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں. ایک مرتبہ
ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور داڑھی سے کھیل رہا تھا. اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، یعنی اس کے اعضاء شریعت کے قواعد کے مطابق نماز میں اپنی اپنی جگہ ہوتے. نماز چونکہ دربار عالی کی حاضری ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. سترہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ دل جمعی رہے، ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا ہے. نماز پڑھتے ہوئے شبیک یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے. کھانے کا اور پیشاب پاخانے کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں، ان کی وجہ سے خضوع باقی نہیں رہتا، جو دربار عالی کی حاضری کی شان کے خلاف ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو برابر اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ رہتی ہے جب تک بندہ خود اپنی توجہ نہ ہٹا لے. جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی. مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 91 پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کنکریوں کو نہ چھوئے، کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے. اہل ایمان کا دوسرا وصف بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. لغو ہر اس بات اور ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. مومن بندے نہ لغو بات کرتے ہیں نہ لغو کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان سے لغو باتیں کرنے لگے یا کچھ لغو کاموں میں لگے ہوں تو یہ حضرات اعراض کر کے کنارہ ہو کر گزر جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ قصص میں فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ ہو جاتے ہیں. اور سورہ فرقان میں فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب لغو بات پر گزرتے ہیں تو کریموں کے طریقے پر گزر جاتے ہیں. غور کر لیا جائے کہ جب لغو بات اور لغو کام جس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے سے بچنے کی اتنی اہمیت ہے تو گناہوں سے بچنے کی کتنی اہمیت ہوگی. لغو بات لغو کام میں اگرچہ گناہ نہ ہو لیکن اس سے دل کی نورانیت جاتی رہتی ہے، اعمال صالحہ کا ذوق نہیں رہتا. زبان کو لغو باتوں کی عادت ہوتی ہے، پھر یہ لغو باتیں گناہوں میں مشغولیت کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں. اور لغو بات اور لغو کام کا کیا یہ نقصان کم ہے کہ جتنے وقت لغو بات یا کوئی لغو کام کیا اتنی دیر میں قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو بہت بڑی دولت سے مالا مال ہو جاتے. لغو باتوں نے بہت بڑی دولت کو گنوا دیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی تو ایک شخص نے کہا کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اس کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے جنت کی خوشخبری دے رہے ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی لایانی بات کی ہو یا کسی ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کیا جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں، جیسے علم سیکھا، تھوڑا سا نمک دے دینا، کھانا پکانے کے لیے کسی کو آگ یا ماچس کی تلی دے دینا وغیرہ وغیرہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے اسلام کے خوبی میں سے ایک یہ بات ہے کہ جو چیز اس کے کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دے. حضرت لقمان سے کسی نے کہا کہ آپ کی جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کیسے حاصل ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سچی بات کرنے سے اور امانت ادا کرنے سے اور لایانی کے چھوڑنے سے مجھے یہ مرتبہ ملا ہے. اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. لفظ زکوٰۃ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے
پاک صاف ہونے کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اسی لیے مال کا ایک حصہ بطور فرض فقراء اور مساکین کو دینے کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سے نفس بھی بخل سے پاک ہوتا ہے اور مال میں بھی پاکیزگی آ جاتی ہے۔ لغو معنی کے اعتبار سے بعض مفسرین اکرام نے لغوی معنی کے اعتبار سے بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب بھی بتا دیا ہے کہ اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک رکھنے والے ہیں۔ انسان کے اندر بخل، حسد، حب جاہ، حب مال، ریا کے جذبات امڑ کر آتے ہیں، اور رذائل سے پاک ہونا اور نفس کو دبانا، نفس کی اصلاح کرنا، یہ بھی للزکاۃ فاعلون کا مصداق ہے۔ اسی کو سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک و صاف ہوا۔ اہل ایمان کا چوتھا وصف یوں بیان فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے جو شرعی اصول کے مطابق شہوت پوری کر لیتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنی شرم کی جگہوں کو استعمال نہیں کرتے۔ بیویوں اور لونڈیوں سے شہوت پوری کرنا چونکہ حلال ہے، اس لیے اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں۔ ان کے علاوہ اور کسی جگہ اپنی شرم کی جگہوں کو استعمال کیا تو یہ حد شرعی سے آگے بڑھ جانے والی بات ہوگی، جس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ آیت کی تصریح سے معلوم ہوا کہ متاع کرنا بھی حرام ہے، جس کا روافظ میں رواج ہے، کیونکہ جس عورت سے متاع کیا وہ بیوی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جانوروں سے شہوت پوری کرنا یا کسی بھی طرح شہوت کے ساتھ منی خارج کرنا، یہ سب ممنوع ہے، کیونکہ ان سب صورتوں میں شرم کی جگہوں کا استعمال نہ بیوی سے ہے اور نہ باندی سے۔ باندی سے خزائے شہوت کرنے کے کچھ احکام ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ یاد رہے کہ گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں باندیاں نہیں ہیں، اگر ان سے کوئی شخص شہوت پوری کرے گا تو صریح زنا ہوگا۔ کسی بھی آزاد عورت کو اگر کوئی شخص بیچ دے تو اس کا بیچنا اور خریدنا دونوں حرام ہیں، اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص خرید لے گا اور اس خریدی ہوئی عورت سے شہوت والا کام کرے گا تو زنا ہوگا۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اگر ان سے نکاح کر بھی لے تب بھی ان سے شہوت پوری کرنا حرام ہی رہے گا۔ حیض و نفاس کی حالت میں اپنی بیوی اور شرعی لونڈی سے بھی شہوت والا کام کرنا حرام ہے، اور یہ بھی فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ میں شامل ہے۔ اہل ایمان کا پانچواں اور چھٹا وصف بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اس میں امانتوں کی حفاظت کا اور جو کوئی عہد کر لیا جائے اس کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان دونوں کی رعایت اور حفاظت کو مومنین کی صفات خاصہ میں شمار فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور یوں نہ فرمایا ہو الا لا ایمان لمن لا امان له ولا دین لمن لا عہد له، خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانوں کے جو اوامر و نواہی ہیں، ان کے متعلق جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، ان کا پورا کرنا، فرائض و واجبات کا احترام کرنا، اور محرومات سے اور مکروہات سے بچنا، یہ سب امانتوں کی حفاظت میں داخل ہے۔ اسی طرح بندوں کی جو امانتیں ہیں، خواہ مالی امانت ہو یا کسی بات کی امانت ہو، کسی بھی راز کی امانت ہو، ان سب کی رعایت کرنا لازم ہے۔ مالوں کی ادائیگی کچھ لوگ امانت داری سمجھتے ہیں، لیکن عام طور سے دوسری چیزوں میں امانت داری نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں، یعنی مجلسوں کی بات آگے نہ بڑھائی جائے۔ ہاں اگر کسی مجلس میں حرام طریقے پر کسی کا خون کرنے یا زنا کرنا یا ناحق کسی کا مال لے لینے کا مشورہ کیا جائے تو ان چیزوں کو آگے بڑھا دیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص بات کہہ دے پھر ادھر ادھر متوجہ ہو
کہ کسی نے سنا تو نہیں تو یہ بات امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے، تو اب تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے جس میں وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو اور تو اسے جھوٹ بول رہا ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بلا شبہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، یعنی مشورہ لینے والے کو وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ امانت داری بہت بڑی صفت ہے۔ خیانت منافقوں کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، نمبر 3 اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانتوں کی حفاظت کے ساتھ عہد کی حفاظت کو بھی مومنین کی صفات خاصہ میں شمار فرمایا ہے۔ مومن بندوں کا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ اس کے فرمان کے مطابق چلیں گے، تمام اعمال و احوال میں اس کا خیال رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر رہیں اور نافرمانی نہ کریں، اور بندوں سے کوئی معاہدہ ہو جائے، کسی بات کا وعدہ کر لے تو اس کو پورا کرے بشرطے کہ گناہ کا معاہدہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ قرض لیتے ہیں اور ادائیگی کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں، پھر تاریخ آ جانے پر ادائیگی کا انتظام نہیں کرتے بلکہ انتظام ہوتے ہوئے بھی ٹالتے ہیں۔ یہ سب بدعہدی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی صورتیں ہیں جو روز مرہ پیش آتی رہتی ہیں۔ جن لوگوں کا دینی مزاج نہیں ہوتا وہ عہد و وعدے کی خلاف ورزی کو کوئی وزن نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 4 چیزیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہوگی اس کے اندر منافقت کی خصلت شمار ہوگی۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 جب معاہدہ کرے تو دھوکہ کرے، نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ نمبر 1 جب بات کرو تو سچ بولو، نمبر 2 وعدہ کرو تو پورا کرو، نمبر 3 جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو، نمبر 4 اپنی شرم کی جگہوں کو محفوظ رکھو، نمبر 5 اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو یعنی کسی جگہ ناجائز نظر نہ ڈالو، نمبر 6 اور اپنے ہاتھوں کو بیجا استعمال کرنے سے روکے رکھو۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد مزید فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس میں تمام نمازیں پابندی سے پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی۔ جو لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، وہ لوگ اس فضیلت کے مستحق نہیں ہیں جس کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور انہیں بر وقت ادا کیا اور ان کا رکوع اور سجود پورا کیا، اس کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر چاہے اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور ہوگی اور ایمان کی دلیل ہوگی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی اور نہ دلیل ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مومنین کے خاص 7 اوصاف بیان فرمانے کے بعد، جن میں اول نماز خشوع کے ساتھ پڑھنا اور آخر میں نماز کی پابندی کرنا ہے، ان مومنین کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں
جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اچھا اور سب سے بلند مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔